الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 21 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 59 میں ہم 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے افنان بھائی انشاءاللہ مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی افنان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، کل بروز ہفتہ ثاقب اکبر صاحب نے جہلم اکیڈمی میں وزٹ کیا اور آپ سے ملاقات کی، پلیز ملاقات کی تفصیلات عوام الناس کے سامنے رکھ دیجیے۔ میرے بھائیوں، سید ثاقب اکبر صاحب حفظہ اللہ تعالی بیسیکلی تو اہل تشیع و مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دور حاضر میں اتحاد امت کے علم برداروں میں سے ایک شخصیت ہے۔ انتہائی نفیس انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی کوالٹیز سے نوازا ہوا ہے۔ میں نے جستہ مختلف لیکچرز کے اندر ان کا تعارف کروایا تھا، لیکن اب چونکہ ایک اسپیشل ایونٹ ہے، کل 20 اپریل 2019 کو وہ یہاں ہماری اکیڈمی میں آئے تھے، اس حوالے سے پھر میں نے کوسچن اس میں ان کو کہا کہ ڈال لیں تاکہ ہم پبلک کے سامنے بھی جب وہ پکچرز آتی ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں۔ بیسیکلی بائی پروفیشن تو ثاقب اکبر صاحب انجینئر ہیں۔ یو اے ٹی لاہور سے انہوں نے سی آر پی کی فیلڈ کے اندر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ قم یونیورسٹی ایران میں پڑھنے کے لیے چلے گئے اور حجت الاسلام والمسلمین جو ڈگری ہے وہاں سے لے کر آئے۔ اپنے انجینئرنگ یونیورسٹی کی تعلیم کے زمانے کے اندر وہ بڑے سٹرانچ قسم کے شیعہ تھے، اور یہ جو بڑی مشہور ایک شیعہ کی آرگنائزیشن ہے ISO، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اس کے پائنیئر ممبرز میں سے وہ ایک ہے۔ لیکن جب یہ ایران سے ہو کے آئے پڑھ کے، اب ظاہر پیرلل میں دنیاوی ڈگری تو تھی، دنیاوی ڈگری کافی انسان کا ذہن کھول دیتی ہے، اور پھر ایران سے جب ہو کے آئے تو وہاں پہ اس طرح فرقہ وارانہ تعلیم نہیں دی جاتی، وہ اپنے مکتبہ فکر کی ضرور تعلیم دیتے ہیں لیکن اتحاد امت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اب اتحاد امت کے حوالے سے کام کروں گا، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر تو سنی شیعہ کنفلکٹ آپ کو پتہ ہے اپنے عروج کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے گڈ جیسچر کے طور پہ جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اپنا نام آگے چینج کر دیا۔ ان کا نام تھا سید ثاقب نقوی۔ تو انہوں نے کہا میرے تو نام سے بھی نہ ایک فرقے کی بو آتی ہے، حالانکہ نقوی اہل سنت کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا محمد اکبر، تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے والد کا نام ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، تو انہوں نے اپنا نام سید ثاقب نقوی کو چینج کر کے سید ثاقب اکبر کر دیا۔ یہ بہت بڑا ایک جیسچر والا معاملہ ہے، پریکٹیکلی انسان اپنی ذات سے اتحاد امت کا کام شروع کرے نا، اتنا انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ لگایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے تک پہنچایا۔ میرا 2011 میں ان سے تعارف ہوا تھا پہلی دفعہ، اور وہ میرے ایک دوست، میرے آفس کے کولیگ حافظ محمد جعفر صاحب، جن کا میں نے تعارف کروایا کہ انہوں نے کائنات سے خالق کائنات تک ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو وہ ایک ویکینڈ پہ میں تو جہلم آ گیا، تو ان کو کہیں سے تعارف ہوا ثاقب اکبر صاحب کا، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی، وہاں پہ انہوں نے میرا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں۔ ان دنوں ظاہر ہے اس اکیڈمی کا فتنہ عالمی نہیں تھا، آزمائش والا عربی والا فتنہ، تو لوگ اس طرح جانتے نہیں تھے۔ بل میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی 13 اکتوبر 2011 کو، تو بڑی اچھی ملاقات رہی، بڑے نفیس آدمی میں نے ان کو پایا، اور بڑا حوصلہ، کوئی جس کو کہتے ہیں نا دوسرے مکتبہ فکر کے لیے نفرت، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک کتاب گفٹ کی، جو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد وہ کتاب کمپائل کی تھی، پاکستان کے دینی مسالک۔ اس کتاب کا تعارف میں بعد میں آپ کو کرواتا ہوں۔ وہ کتاب آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے، اور سافٹ کاپی کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ جتنے ہیں اہل سنت پاک .com کے اوپر لکھے ہوئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔
یہ کتاب انہوں نے مجھے گفٹ کی. ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اردو زبان پہ بھی ملکہ دیا ہے، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی، اور بلکہ ان کے مضامین انٹرنیشنل جو ہے پیپرز کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر چھپتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی یعنی اس حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور سب سے بڑا جو ان کا اس وقت آپ سمجھ لیں ایک علمی کارنامہ ہے اور پریکٹیکل کارنامہ، وہ جو پاکستان ملی یکجہتی کونسل آپ نے سنا ہوگا، MYC کے نام سے، ملی یکجہتی کونسل. ویسے وہ پاکستان کا لفظ تو انہوں نے پھر بعد میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ. اس کے وہ ڈپٹی سیکٹری ہیں. اور یہ کونسل جو ہے ایک نان پولیٹیکل آپ سمجھ لیں فورم ہے، جس میں پاکستان کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے. پاکستان میں اور کوئی فورم ایگزسٹ نہیں کرتا جس فورم کے اوپر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کے سارے بڑے بڑے عالم، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جن کے جلسے جلوس اور ملین مارچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب علماء، چاہے وہ یعنی جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اور اسی طریقے سے ابو الخیر زبیر صاحب ہوں بریلویوں کے. یہ سارے بڑے بڑے جتنے علماء آپ کو نظر آتے ہیں نا، جو بھی ریلیجیس افیئرز کے اوپر آ کے ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہیں، یا کبھی یعنی گورنمنٹ کو احساس دلانے کے لیے وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو علماء بڑے بڑے ہیں وہ اس فورم کے اوپر ہیں. پاکستان ملی یکجہتی کونسل، نیشنل الائنس فار ریلیجس ہارمنی، اس کی انگریزی بھی انہوں نے کی. ویکیپیڈیا میں آپ کو یہ تعارف بھی مل جائے گا. اس کی روح رواں جو ہے نا وہ ایک ہی بندہ ہے جو اس سارے سیمینار ارینج کرتا ہے، سارے علماء کو ایک جگہ لے کے آتا ہے، ان سے رابطے میں رہتا ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا، تو ثاقب اکبر صاحب آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں. اس سے آپ ان کا علماء کے اندر سٹیٹس دیکھ لیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے ایک قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی ایکسیپٹ کی ہے. تو کئی ایک علماء سے جب میں نے بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے نا، تو میں پھر ثاقب اکبر صاحب کو ریکویسٹ کر لیتا ہوں. آپ دیکھیں میرا کافی پرانا تعلق ہے، اکتوبر 2011 سے لے کے اب آج جو ہے وہ 21 اپریل 2019 ہے. ان 8 سالوں میں مسلسل یعنی بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. ظاہر ہے پھر میرا تو آپ کو پتہ 2 سٹیز ہیں، ایک اسلام آباد اور ایک جہلم. تو اسلام آباد میں ریگولرلی میں ان کے درس میں بھی جاتا رہا. اور آپ حوصلہ دیکھیں 2011 12 13 14 تک آلموسٹ جب تک وہ اپنا پروگرام کرتے تھے ہمارے گھر کے قریب، ان کا ایک البصیرہ نام کا فورم انہوں نے بنایا ہوا ہے. ایک کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیک سائڈ کے اوپر. اب ان کا آفس جو ہے وہ G9 میں شفٹ ہو گیا، اس وقت G10 میں تھا. تو وہاں پہ یعنی وہ درس کا سلسلہ کرتے تھے مغرب کے بعد. تو ہم لوگ بھی درس اٹینڈ کرنے کے، اور درس قرآن ہوتا تھا، کسی فرقے کا درس نہیں ہوتا تھا، صرف قرآن. اور اس میں بھی کوئی اختلافی موضوع نہیں، قرآن کی اخلاقیات ان چیزوں کے اوپر. اور آپ حوصلہ دیکھیں کہ میں جب جاتا تھا نماز کا ٹائم ہوا ہے نا، تو وہ مصلی پہ مجھے آگے کر دیتے تھے. اکثر لوگ تو پیچھے شیعہ نماز پڑھنے والے ہوتے تھے، میں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے اور آمین بھی اونچی کہنی ہے. شیعہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، آمین بھی آستہ کہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی ہاتھ باندھ کے بھی. یعنی اتنا حوصلہ. میں نے کئی بار کہنے سر کبھی میں بھی آپ کے پیچھے، ان کا نہیں جی آپ مہمان ہیں، آپ نہیں پڑھانی نماز. اب ان کے اپنے جو وہاں پہ ایک مفتی صاحب تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، ان کو بھی کبھی ماتھے پہ بل نہیں اس حوالے سے آیا. تو اتنی انہوں نے نہیں محبت فرماتے تھے. تو پھر ایک تعلق ان کے ساتھ چلتا رہا اللہ کے فضل سے. جب کبھی بھی اس طرح کے مجھے شیعہ کے حوالے سے کوئی ریفرنسز چاہیے ہوتے تھے، میں ان سے پھر رابطہ کرتا تھا. تو میں نے بڑا کلوزلی یعنی ان کو اس حوالے سے اتحاد امت کے اوپر دیکھا. اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ کل دن کی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے آپ کو نا ایک کتاب میں نے لکھی ہے، امام حسین علیہ السلام اور کربلا چند اہل سنت اکابر کی نظر میں. یہ کتاب وہ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے آپ کو گفٹ کرنی ہے. اس میں جو آپ نے ریسرچ پیپر لکھا ہے نا واقعہ کربلا کے اوپر، اس ریسرچ پیپر کا
بھی میں نے اس میں ذکر کیا، یعنی مختلف جو اہل سنت کے لوگوں نے ناسبیت اور جزیدیت کے خلاف جہاد کیا ہے نا، تو اس میں انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی ڈالا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کتاب آپ کو گفٹ کرنی ہے تو میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ انہوں نے گھر میرا دیکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا سر میں تو آج تو ویکینڈ پہ تو میں اسلام آباد نہیں ہوتا ہوں، میں تو جیلم ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں جیلم ہی آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی موسٹ ویلکم۔ کہتے ہیں میں نے لاہور جانا ہے تو پھر میں موٹر وے سے نہیں، ویسے تو اسلام آباد سے موٹر وے سے آسان ہے، تو کہتے ہیں میں جیلم سے ہی پھر ہو کے جاتا ہوں تو ملاقات ہو جائے گی۔ تو آلموسٹ تقریباً 7:45 بجے وہ یہاں پہنچے تھے۔ 8:45 سے لے کر 9:45 تک 2 گھنٹے انہوں نے ہمارے پاس یہاں گزارے، عشاء کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھی، اور تقریباً آدھا گھنٹہ کھانے پینے میں لگا، وہ بھی خیر اس میں بھی دوران ہم ڈسکشن ان سے ہوتی رہی مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ تو یعنی اہل محبت میں سے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یعنی علمی حلقوں کی قدر کرنے والے انسان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی، 23 مارچ 2012 کو ہم لوگ فیصل آباد گئے تھے۔ تو ان دنوں بھی میرا یعنی ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ رابطہ تھا۔ ان کو جب میں نے ذکر کیا کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب سے ملنا ہے تو یہ کہنے لگے کہ جی مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، میں بھی ان کا بڑا فین ہوں۔ تو پھر ہم مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کو ساتھ اپنے لے کے گئے تھے۔ وہ جو 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق ہے نا، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، اس میں تو سارے سوال میں نے کیے ہیں۔ آخر میں ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جو سنی اور شیعہ کی احادیث ہیں ان کی تحکیم کے حوالے سے، ان کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس وہ ثاقب اکبر صاحب نے کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہے، ویڈیو میں تو میں بھی نظر نہیں آ رہا، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، وہ سوال ثاقب اکبر صاحب نے کیا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ یعنی اس مجلس میں بھی شامل تھے۔ تو یہ خیر کتاب انہوں نے دینی تھی، یہ کتاب انہوں نے گفٹ کی، اور اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے میں اس کا تعارف کروانا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ یہاں ہم نے تقریباً 7-8 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ اسی وقت موبائل پہ ایک بھائی نے جو ہے نا ان کی اجازت سے بنا لیا تھا، جس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ میں نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، تو وہ ہم اسی ویڈیو میں نا اس کلپ کو جوڑ دیں گے، تو اس کتاب کا تعارف خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال میرا ذکر تو انہوں نے کیا ہے یعنی کربلا کے پوائنٹ آف ویو سے، جو میرا ریسرچ پیپر ہے یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں سے اکثر احادیث بخاری مسلم سے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے۔ اس طرح مختلف علماء نے جو اپنے وقت میں کام کیے ہوئے ہیں یعنی ریٹن فارم کے اندر، پھر میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ کچھ لوگوں کے ابھی بھی آپ نے نہیں ڈالے ہیں، جو وہ ان کہنے لگے نئی ریکارڈنگ کے اندر آ جائیں گے، وہ آپ اس ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا، میری بھی تھوڑی سی اس میں یعنی ویڈیو ریکارڈ ہے، میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یعنی اس چیز کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے آلریڈی اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے۔ ورلڈ پالیٹکس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے جی، اور پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی، چونکہ وہ مذہب کو ظاہر ہے مذہب کو تو آپ پالیٹکس سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپکس پہ میں نے ان سے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے عام پبلک کے ٹاپکس نہیں ہیں، اس لیے میں ان کو آن ایئر نہیں کروں گا۔ میں یعنی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی ایک کتاب کا تعارف کرواؤں گا جو پہلی دفعہ یعنی میرے ساتھ ان کے ایک تعلق کی بنیاد بنی، جو انہوں نے مجھے کتاب گفٹ کی، اور وہ کتاب آج تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ میں نے سائن بھی کر کے ڈیٹ بھی ڈالی ہے، 13 اکتوبر 2011 جمعرات کے دن، اس پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے سائن کر کے مجھے یہ کتاب دی، اور یہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک۔ اگر میں اس کتاب کے بارے میں کہوں کہ یہ دی اونلی ایفرٹ ان ہسٹری آف اسلام ہے، اس طرح کی ایفرٹ آج تک کسی نے نہیں کی اسلام کی ہسٹری میں۔ جب میں اس کا آپ کو تعارف کرواؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ کتاب انہوں نے مجھے گفٹ کی، میں نے اس کو یعنی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ یہ کتاب میرے بھائیوں بیسیکلی انہوں نے اس کتاب کے اندر تعارف کروایا ہے مختلف اسٹیبلش جو مکاتب فکر ہیں ان کا۔ اس وقت پاکستان کے اندر بڑے بڑے 5 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے خیر چھوٹے بھی ہیں لیکن بڑے بڑے: بریلوی نمبر 1، نمبر 2 دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث، نمبر 4 اہل تشیع اثنا عشری جو 12 اماموں کے ماننے والے جو عمومی شیعہ، اور نمبر 5 اسماعیلیہ۔ ان میں بھی 2 گروپ ہیں، آغا خانی ہیں اور بوری ہیں۔ تو یہ 5 انہوں نے کیٹیگری بنائی،
اور ان 5 کیٹیگریز کے علماء سے، علماء للو پنجو نہیں، ان کے اتھینٹک علماء جن کو وہ مکاتب فکر اپنے بزرگوں کے طور پر آن کرتے ہیں، ان علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھے، جو وہ اپنے عقائد خود بتاتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ کہ آپ بریلویوں کا عقیدہ اہل حدیث سے سن رہے ہوتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ بریلویوں سے، تو ایک دوسرے سے نفرت ہی بڑھتی ہے نا۔ ہونا تو چاہیے کہ بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اہل حدیثوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ شیعہ سے پوچھیں ہاں جی آپ کیا عقیدہ ہے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ سنتے ہیں۔ دیوبند سے کہیں کہ آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے بارے میں تو بریلوی یہ کہتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جج کرنا چاہیں نا تو دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بگسٹ ایفرٹ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مکتب فکر کے بارے میں رائے قائم کی گئی ہو ان سے پوچھ کے، اور ان کے علماء کے سگنیچرز کے ساتھ، ان کی پروف ریڈنگ اور توثیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کتاب کو اگر آپ نے ڈاک میں منگوانا ہونا تو اس میں لینڈ لائن نمبر بھی ان کا دیا ہوا ہے انہوں نے، +92 کے ساتھ ہے، +92 یعنی پاکستان کا کوڈ ہے، 051 یعنی اسلام آباد کا کوڈ ہو گیا، آگے ہے 2853382، +92 51 2853382 ہارڈ کاپی منگوانے کے لیے۔ اور سافٹ کاپی آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آپ رابطہ کریں، آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا، ویب سائٹ کے اوپر بھی چڑھا دیں جی ahlsunnatpak.com پہ۔ ویسے البصیرہ والوں سے آپ یعنی اس لینڈ لائن پہ رابطہ کریں، albasira.com ان کی ویب سائٹ ہے، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہ فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، تینوں زبانوں میں۔ albasira.com ALBASIRAH یہ سپیلنگ ہے، البصیرہ کے یہ سپیلنگ بنتے ہیں، تو آپ کو مل جائے گا۔ باقی آپ نے ہمارا ریسرچ پیپر اگر منگوانا ہے، ٹھیک ہے جی، 5B، تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے، ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں، +92 321 5900 162 یہ نمبر ہے عثمان بھائی سے، یا جو بھی بھائی اویلیبل ہوں گے، ہماری یہ اکیڈمی کا نمبر ہے، بیسیکلی کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے جو اکیڈمی میں ڈیوٹی والے لوگ ہیں، تو آپ یہ فری منگوا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب آپ کو فری نہیں ملے گی، یہ پیسوں کی منگوانی پڑے گی، اور میرا کوئی اس میں شیئر نہیں ہے، وہ بڑے نامنل سی پرائز پہ وہ دے دیتے ہیں۔ بل یہ آپ کو یہ ریسرچ پیپر ہمارا اور جتنے ریسرچ پیپر ہیں آپ کو فری ڈاک آپ کے گھر آ جائے گی۔ +92 321 5900 162 کے اوپر آپ رابطہ کریں تو آپ کو یہ ریسرچ پیپر کربلا کے اوپر میرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر آ جائے گا۔ یہ سر جو پاکستان کے دینی مسالک ہیں نا، اس میں میں آپ کو 2 موٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں۔ اہل تشیع کو ہی لے لیتے ہیں ایک، یعنی آپ سمجھ لیں ایک اس اعتبار سے ایگزامپل کے طور پہ، اور میں نے کئی لیکچرز میں ان چیزوں کو کوٹ بھی کیا ہے۔ اہل تشیع کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ نماز جمع کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، ظہر عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ بہت غالی تو کہتے ہیں وہ نمازیں 3 پڑھتے ہیں، لیکن جو تھوڑے بیچارے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نمازیں 5 ہیں، اوقات 3 ہیں۔ تو اس میں اہل تشیع کے جید علماء نے باقاعدہ یہ ریٹن میں اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک ظہر و عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، یعنی نہ تو ضروری ہے اور نہ یہ زیادہ نیکی کا کام ہے۔ نیکی کا کام زیادہ یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں، پڑھ کوئی نہیں رہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لیکن لکھ کے دیا انہوں نے، اور یہ کسی نے نہیں بتایا، انہوں نے خود بتایا۔ اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو عقیدہ امامت ہے شیعہ کا، جس کے بارے میں میرا بھی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ موجود ہے، شیعہ کا عقیدہ امامت، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ چیز مانی ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ امامت کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو جس عقیدے کا انکار کرنے سے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو وہ پھر اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے ریٹن میں مانا ہے، میں آج اس دلائل میں نہیں پڑھ رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو چیز انہوں نے خود مانی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب کا میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ کتاب لکھی کیوں گئی، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ آپ بتائیں 1962 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی گئی تھی،
قرارداد مقاصد میں یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر کوئی چیزیں اینٹی اسلامک آئیں گی تو ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائے گی جو ہائی لائٹ کرے گی کہ یہ چیزیں اینٹی اسلامک ہیں یا اسلام میں فٹ نہیں بیٹھتی، ان کو نکالا جائے۔ اس کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ وہ آج تک آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چند علماء بیٹھے ہوئے کوئی ڈنر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک بیانیہ ان کا جاری ہو رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ، آپ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا کام جو لگائے ہوئے ہیں نا، تو وہ اپنے کام تو بیچارے کر ہی رہے ہیں، لیکن اس طرح ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر مصیبت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس کے مقدمے میں یہ کتاب جنہوں نے لکھوائی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، ڈاکٹر محمد خالد مسعود۔ ان کی سجیشن کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی، یعنی حکومتی لیول کے اوپر یہ کتاب لکھوائی گئی، پاکستان کے دینی مسالک۔ اس کا جو مقدمہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا ہے، وہ میں آپ کو ان کا مقدمہ شامل کیا ہے، باقی تو ثاقب اکبر صاحب نے سارا کام کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں جو اب دستور پاکستان کا حصہ ہے، اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان عدل عمرانی کے اصول اسلامی اصولوں پر مبنی ہوں گے، اور اسلامی اصولوں پر مبنی یہ جمہوری مملکت ہوگی جس میں ایسا نظام قائم کیا جائے گا جو جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں کا پاسدار ہوگا۔ انہی عزائم کی تکمیل کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا 1962 میں۔ پھر کافی ساری باتیں اور لکھی ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب 1980 میں 1980 میں آپ پتہ نا رشیا یہاں پہ مسلط ہو گیا افغانستان میں، اور وہ ایک رشین وار میں یہ قوم جھونک دی گئی۔ 1980 میں فرقہ واریت نے سر اٹھایا تو کونسل نے ملی اور دینی یکجہتی کے مسائل پر غور کرتے ہوئے اسلامی معاشرت کے خد و خال واضح کیے۔ بدقسمتی سے فرقہ واریت کا مسئلہ گمبھیر ہوتا گیا۔ 1990 کی دہائی میں اس نے تشدد اور انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں، یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے 2005 میں اس مسئلے پر کام شروع کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موضوع پر 2 تجزیاتی رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلک پرستی اور مسلکی منافرت کی بڑی وجہ مختلف دینی مسالک سے عدم واقفیت اور اس لا علمی کی بنیاد پر مبنی تعصبات ہیں۔ او بریلوی دے ہے ہی قبر پرست کہتے ہیں نا، تو احمد بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے احکام شریعت کے اندر؟ ہم نے کئی بار ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا کہ قبروں کے حوالے سے ان کی کتنی سٹرکٹ تعلیمات ہیں۔ قبر کے آگے جھکنے کو، حدر کو جھکنے کو، سجدہ کرنے کو حرام کہتے ہیں۔ تو یہ پھر کون سے بریلوی ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس نالج کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2005 میں یہ منصوبہ تشکیل دیا گیا کہ پاکستان میں موجود دینی مسالک کا ایک تعارف شائع کیا جائے جو ان مسالک کی معتمد کتابوں یعنی اعتماد شدہ کتابوں اور ان کے رہنما علماء کی آراء پر مبنی ہو۔ غیر متوقع طور پر اس منصوبے کی تکمیل میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ ہم نے مسلک کے رہنما علماء کو اپنے مسلک کا غیر جانبدارانہ تعارف لکھنے کے لیے آمادہ کرنا جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل پایا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جی بتائیں کھول کے، ظاہر ہے اب اگر ایک ان کا پورا سسٹم ایک چیز کے اوپر چل رہا ہے اور ان کی کتابیں کہتی ہیں یہ غلط ہے، تو وہ کس طرح بتائیں گے کہ ہاں جی آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنے ہیں؟ یعنی حنفی اب کیسے بتائیں کہ ہم نے اپنی پبلک کو جو بتایا یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، یہ جعلی بات ہے، یہ کون بتائے؟ وہ تو اس ٹکٹ کا مزہ لوٹ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں یہ تو جوئے شیر لانے کے سے بھی مشکل پایا۔ اپنے مسلک کے امتیازات بیان کرتے ہوئے دوسرے مسالک پر ناقدانہ نظر سے مفر نہیں، یعنی بھاگ تو نہیں سکتے، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے ناقدانہ تبصرے کس حد تک باہمی افہام و تفہیم میں معاون ہو سکیں گے۔ یہ منصوبہ 2005 سے 2009 تک امیدوں، اندیشوں اور مایوسیوں کے مختلف مراحل سے گزرا، حتیٰ کہ 2009 کے اواخر میں جناب ثاقب اکبر نے اس منصوبے کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا، اور یہ امر باعث مسرت ہے کہ انہوں نے اسے بحسن خوبی سر انجام دیا۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دیا کس نے؟ ثاقب اکبر صاحب نے، یعنی انہوں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بول دیے۔ پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے 5 دینی مسالک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ کو شامل کیا گیا ہے۔ ہر مسلک کے بارے میں ایک عمومی تعارف کے بعد اس مسلک کے عقائد و افکار، ان کے امتیازی مسائل، عصری مسائل پر مسلکی رہنماؤں کی آراء
مسلک کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی ہیں، جن میں مسلک کے چیدہ مدارس، رسائل اور جرائد، سرکردہ علماء اور مسلک کے بارے میں چند کتابوں اور اشاعتی اداروں کے نام بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے نا کسی فرقے کی، وہ موجود ہے۔ یہ رسالے کون سے نکالتے ہیں، ان کے مدرسے کون سے ہیں، عصر دور حاضر میں ان کے جو جدید مسائل ہیں اس میں ان کی رائے کیا ہے، ان کے عقیدے کیا ہیں، اور کون سے امتیازی مسائل ہیں، وہ آپ پڑھیں گے نا۔ جب بریلویوں کا شروع ہوگا وہ کہیں گے ہمارے امتیازی مسائل یہ ہیں کہ ہم 11ویں شریف دلواتے ہیں، میلاد کے جلوس کرتے ہیں۔ خود انہوں نے بتایا، وہ واقعی ہے بھی ہیں، اہل حدیثوں نے اپنے بتائے ہوئے ہیں، شیعہ نے اپنے بتائے ہوئے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو بڑی زبردست چیز ہے یہ، پتہ چل۔ ان علماء میں اسلامی نظریاتی کونسل کے متعدد معزز ارکان بھی شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل تمام فرقوں کی ہے، مشترکہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں تمام فرقوں کے علماء کی یعنی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کا جو چیئرمین ہے نا وہ بار بار بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی بریلوی کو بنا دیتے ہیں، کبھی کسی دیوبندی کو، کبھی کسی اہل حدیث کو، کبھی شیعہ کو، تاکہ سارے فرقے یعنی جاری رہیں، اس کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اچھا جی، دیگر معلومات کی فراہمی میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ انہی علماء کے مشورے سے مسلک کی نمائندہ کتب منتخب کی گئیں، جن کے مفصل حوالے مہیا کیے گئے ہیں۔ ہر مسلک کے بارے میں تحریر کو اس مسلک کے علماء نے دقت نظر سے دیکھا اور توثیق بھی کر دی ہے، یعنی انہوں نے یہ کتاب لکھ کے اپنے پاس نہیں رکھی، ان کو پڑھنے کے لیے دی ہے کہ بھائی مکر نہ جائیو، تو انہوں نے پھر ان کے پوری تقریزیں اس کے اینڈ پہ لگی ہوئی ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمارے یہی عقیدے ہیں۔ لیکن وہ آپ جب عقیدے پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر جو کچھ وہی جو ہم رونر ہوتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے یہ ہیں کتابوں پہ لکھے ہوئے، تو وہ آپ خود پڑھ لیں۔ اچھا، یہ تو مقدمہ یعنی ان کا میں نے اب یعنی ثاقب اکبر صاحب نے جو اس پہ یعنی اس کا آغاز لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے 5 مرحلوں میں یہ کام کیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پہلے مرحلے میں رپورٹ کا ایک خاکہ مرتب کیا اور مندرجہ ذیل دینی مسالک کے بارے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی فیزیبلٹی بن رہی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ نمبر 1 اہل سنت والجماعت بریلوی، نمبر 2 اہل سنت والجماعت دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث، نمبر 4 شیعہ اثنا عشریہ، نمبر 5 اسماعیلیہ اور ان کی 2 یعنی جز آغا خانی اور بوہریہ۔ ان میں سے ہر مسلک کے بارے میں معلومات اور مطالعات کو مندرجہ ذیل کلی موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ ہر فرقے کے بارے میں کیا ٹاپک ہے، نمبر 1 تعارفی امور، نمبر 2 عقائد و افکار، نمبر 3 ان کے امتیازی مسائل کیا ہیں، نمبر 4 عصری مسائل، نمبر 5 عمومی معلومات۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں ہر مسلک سے متعلق ضروری کتب اور مواد کی فراہمی ناگزیر تھی، اس لیے مختلف کتاب خانوں، اشاعتی اداروں اور دیگر ذرائع سے مواد فراہم کر کے مطالعہ کیا گیا۔ مطالعے کے بعد راکم نے یعنی اس کتاب لکھنے والے نے ہر مسلک کے بارے میں ایک ابتدائی رپورٹ تیار کی۔ تیسرے مرحلے میں ہر مسلک کے چند ایک علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کیا گیا، ان میں سے جن سے ملاقات ممکن ہو سکی ان سے رپورٹ کے مقاصد کا تعارف کروایا اور بعض امور پر ان کی آراء حاصل کی۔ عمومی طور پر تمام مسالک کے علماء کرام نے حوصلہ افزائی فرمائی اور راکم یعنی ثاقب اکبر صاحب سے تعاون کیا۔ کئی ایک سے انٹرویو کیا جسے ان کی اجازت سے ریکارڈ کیا گیا، بعض نے تحریری طور پر اپنی آراء سے آگاہ کیا۔ علاوہ ازیں متعدد علماء کرام کی خدمت میں ان کے مسلک سے متعلق تیار کی گئی عبوری رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ کئی ایک علماء اور دانشوروں نے اس پر اپنی آراء کا اظہار کیا اور اسے بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کی۔ بعض نے مطالعے کے لیے کتب بھی فراہم کر دیں، بعض نے مواد کی جمع آوری میں عملی طور پر بھی حصہ لیا۔ چوتھے مرحلے پر علماء کرام سے حاصل کی گئی آراء اور مزید مطالعے کے بعد ہر مسلک کے بارے میں الگ الگ چیپٹر باندھا گیا۔ پانچویں مرحلے میں اپنی طرف سے تکمیل شدہ باب ہر مسلک کے مختلف علماء کرام کی خدمت میں ان کی رائے اور تائید کے لیے روانہ کیے۔ اس موقع پر بھی علماء کرام کی طرف سے جو آراء موصول ہوئیں مسودے کو آخری شکل دیتے ہوئے ان سے استفادہ کیا گیا۔ اس دوران میں ہمیں مختلف مراحل پر جناب ڈاکٹر خالد مسعود کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی۔ اب اس کے بعد انہوں نے 20 سے زیادہ علماء کے نام لکھے ہیں تمام مکاتب فکر کے جن کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں۔ میں ساروں کے نام نہیں لوں گا، آپ کو ان میں سے موٹے موٹے نام جو ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بریلویوں میں جناب مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی رکن اسلامی نظریاتی کونسل، یہ فوت ہو چکے ہیں اب۔ دوسرے جناب مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی رکن اسلامی نظریاتی کونسل۔ دیوبندیوں میں جناب سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور امیر جمعیت علماء اسلام فے بلوچستان یعنی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے۔ اور دیوبندیوں میں سے جناب مولانا انوار الحق حقانی سربراہ شعبہ تعلیمات دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک یعنی سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے۔ اہل حدیث میں سے جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، یہ اسلامی یونیورسٹی میں
انچارج ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، اور اہل حدیث میں سے جناب مولانا عبد الرحمن مدنی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل جوڈیشنل انسٹیٹیوٹ اور مدیر اعلیٰ ماہنامہ محدث لاہور محدث، اور اہل تشیع میں سے جناب مولانا حافظ ریاض حسین نجفی رئیس الجامعہ المنتظر لاہور، اور جناب ڈاکٹر محسن مظفر نقوی رکن اسلامی نظریاتی کونسل۔ یہ میں نے ساروں کے دو دو بتائے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ علاوہ ازیں جناب مولانا سمیع الحق، جناب علامہ سید ساجد علی نقوی اور جناب مولانا سینیٹر ساجد میر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے بھی راکم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اذان کا جواب دے لیں پھر انشاءاللہ باقی میں اس کو کور کرتا ہوں۔ ہاں جی، اذان عصر کے وقفے کے بعد ابھی اس کا ڈراپ سین آنا ہے۔ آپ کو یعنی دکھ ہوگا کہ اتنی بڑی ایفرٹ کسی بندے نے کی ہو، اس کا اینڈ رزلٹ اس ملک کے اندر کیا نکلتا ہے۔ مقدمے کے اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں، اس رپورٹ کے آخر میں مختلف مسالک کے علماء اکرام کی تائیدات اور توثیقات شامل کی گئی ہیں۔ ہم ان تمام گرامی قدر علماء کے حسن اعتماد کے لیے ان کے ممنون کرم ہیں۔ اب اینڈ پہ ثاقب اکبر صاحب نے جو جملے لکھے ہیں نا سر، وہ پڑھنے والے ہیں۔ مذکورہ بالا مقدمہ راکم نے یعنی لکھنے والے نے، ثاقب اکبر صاحب نے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیے جانے والے مسودے کے لیے لکھا تھا۔ اسے من و عن اب بھی شامل کیا جا رہا ہے، تاہم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کتاب کی اشاعت کونسل نے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کی مدت مسئولیت ختم ہو جانے کے بعد اوپر سے آنے والے احکامات کی روشنی میں روک دی ہے۔ اوپر کو انہوں نے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، یعنی وہ جس بندے نے یہ سٹانس لیا تھا چیئرمین نے، وہ بائی چانس ریٹائرڈ ہو گیا اسی کام کے دوران، تو کام تو ایک ادارے کا تھا نا، کسی چیئرمین کا تو نہیں تھا۔ تو اب وہ ذرا تگڑا بندہ تھا تو ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے کہا اس کو ہم نے پرنٹ بھی نہیں کروانا۔ اچھا آگے کیا لکھتے ہیں وہ، افسوس کہ اس ملک میں شر کی قوتیں دندناتی پھرتی ہیں اور خیر کا ایک قدم اٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے۔ سرکاری دفاتر اور افسر شاہی کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے میں ہی خیر ہے، کیونکہ کچھ کرنے میں 100 دشواریاں اور بعض پرسیاں راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر لے لیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ امت اسلامیہ کے مختلف مسالک کے مابین ہم آہنگی اور قربت کا باعث بنے گی۔ ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، لیکن یہ اعتماد ضرور ہے کہ ایسا عمدن نہیں ہوا۔ اہل علم اور فضل کی ہر رائے کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم قلب و جان سے آمادہ ہیں۔ ثاقب اکبر 14 اکتوبر 2010۔ میری ملاقات ان سے ہوئی 13 اکتوبر 2011، تو یہ دسمبر 2010 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی۔ پھر انہوں نے یعنی یہ کتاب اپنے خرچے پہ چھپوائی کہ چلو اتنی محنت ہوئی ہے، تو یہ آلموسٹ 3 دفعہ اس کی پرنٹنگ ہو چکی ہوئی ہے، بلکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے اب تو مارکیٹ سے اس کے نسخے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اب نئی پرنٹنگ آئے گی تو پھر مارکیٹ میں جائے گی۔ بار وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ پڑے ہوئے ہیں، تو جنہوں نے رابطہ کرنا ہے نا جی، یہ نمبر میں لینڈ لائن بتا دیتا ہوں، +9251 2853382، یہ لینڈ لائن نمبر ہے ان کا، آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ بڑی نامنل سی پرائس کے اوپر، وہ یعنی انہوں نے کوئی کمائی کا ذریعہ تو بنایا نہیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں۔ باقی اس کا جس کو PDF چاہیے تو فریلی اویلیبل ہے، آپ واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں۔ جب یہ ویڈیو چڑھے گی تو فیس بک کے اوپر بھی کوئی لنک گوگل وغیرہ کا دے دیں گے ہمارے بھائی، تو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بال دیکھ لیں آپ، یہ ان کی کتاب میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، آج میں نے یعنی موقع غنیمت جانا کہ میں یعنی پبلکلی انٹروڈیوس کروا دوں کہ یہ ان کی محنت ہے۔ ابھی بھی علماء کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے۔ ہر سال وہ ایک سیمینار کرواتے ہیں، پورے ملک سے علماء کو بلاتے ہیں، مجھے تقریباً ہر دفعہ ہی بلاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں بھی حاضری دے چکا ہوں، پھر میں معذرت کر لیتا ہوں کہ جناب ہمارا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کس کھاتے میں بلائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے 6 فرقے ڈیفائن کیے ہیں، تو ہمارا تو 6 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے پھر معذرت کر لیتے ہیں۔ بال یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ایفرٹ ان کے حوالے سے جاری ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ادھر کی گفتگو جو انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کی تھی،
امام حسین علیہ السلام اور کربلا چند اہل سنت اکابر کی نظر میں 7-8 منٹ کا ایک کلپ ہے، وہ ہم انشاءاللہ اسی گفتگو میں آگے اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کے لیے بینیفیشلی ہو جائے. ٹھیک ہوگا جی؟ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے. جی سر. ہاتھ رکھیے گا. جی سر. امام حسین و کربلا، ٹھیک ہے. چند اہل سنت اکابر کی نظر میں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ 158 صفحے کی کتاب ہے، مختصر. میں جب سے میری توجہ اس امر پہ ہوئی کہ یعنی بہت بڑی بڑی عظیم شخصیات کو لوگوں نے خانوں میں، فرقوں میں، مذاہب میں، ادیان میں بانٹ دیا ہے، جبکہ ان کا رشتہ تو آسمان کے ساتھ جڑتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ کو ایک قوم نے اختیار کر لیا ان کا نام، حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک اور قوم نے ان کا نام اختیار کر لیا. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ایک گروہ نے کر لیا. توحید کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہوا. اور اسی طرح سے اہل البیت کی محبت ایک گروہ نے کہا کہ شاید ہم ہی ہیں ان کے سب سے زیادہ چاہنے والے. اسی طرح نبی پاک کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ، یعنی ان کے بارے میں ایک گروہ نے کہا کہ ہم ہیں ان کے نام لیوا سارے. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مقدسات ہیں، الہی مقدسات، ہماری معنوی اور روحانی سرمایہ، اس پر کسی کی اجارہ داری ٹھیک نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام ان میں سے ایک ہستی ایسی ہیں کہ جس پہ کسی مسلمان مسلک کی ہم اجارہ داری کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری انسانیت کو ظلم کے خلاف وہ اٹھے، وہ انحراف کے خلاف اٹھے، وہ حق کا پرچم لے کے اٹھے. تو ان کا یعنی ایسی ہستی کو کسی ایک گروہ کے ساتھ وابستہ کرنا ٹھیک نہیں. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان اور بر صغیر اور بر صغیر کے باہر بھی جو ہے ہمارے بہت بڑے بڑے اکابر، مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں، انہوں نے امام حسین کی خدمت میں اپنی نیاز مندی، اپنی محبت کا اظہار کیا. یہاں ایک نقطہ میں یہ کہوں کہ ممکن ہے کوئی ایک شخص ایک گروہ کے بارے میں نظریہ مختلف رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل البیت سے اپنی محبت رکھتا ہوں، میں پھر بھی اس چیز کی قدر کرتا ہوں. تو اس میں سے نمونے کے طور پہ مجھے موقع چونکہ ملتا ہے ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے کا جن تک یہ میسج پہنچانا ضروری ہے. تو میں نے اول مضامین کتابوں ایسی شخصیات کے بارے میں مضامین لکھے یا تقاریر میں نے کی اہل تشیع کی محافل میں، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ امام حسین کی محبت پہ کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے. بے شک. ان میں سے یہ کتاب ایک بن گئی تو الحمدللہ وہ میں نے اس کو مرتب کر دیا. ابھی اور بھی ایسی ہستیاں یہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں لکھا جانا چاہیے. ایک ویسے چونکہ میرا ذرا ذوق شعری بھی ہے تو ایک مضمون حضرت مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں ہے. انہوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور البتہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مانتے ہیں انہیں ان کی اصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ صرف رسوم میں نہ پڑے رہو. دوسرے ایک ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے حالانکہ شیعی نظریات کے خلاف ایک بہت بڑی زبردست مارکۃ اللہ کتاب لکھی ہے، لیکن سر الشہادتین میں انہوں نے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کا اور ان کی شہادت کو دراصل نبی پاک کی فضائل میں سے شمار کیا ہے کہ یہ ان کی شہادت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جتنا تحفہ اثنا عشریہ میں بھی انہوں نے نواسب کا بہت رد کیا. ہاں جی. تو اس میں یہ میرا خیال ہے ایک ان پہ چیپٹر ہے. اسی طرح بڑی ہستیاں شخصیت ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا بھی ان کی ایک کتاب ہے امام حسین علیہ السلام پہ، شہید اعظم کے نام پہ، ان کا میں نے ذکر کیا ہے. مولانا مودودی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، آپ کو پتہ ہے مختلف شعبوں میں ان کا. اور انہوں نے ایک نگاہ بازگشت صدر اسلام کی تاریخ پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. بعض لوگوں کی نظر میں یہ ان کا جرم ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ ان کی عظمت
اور ان کی آزاد اندیشی کی دلیل ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کی جدوجہد میں تھے۔ آخر کوئی جگہ تو آئی ہے جہاں پہ امت کا زوال ہوا ہے، تو اس کا کوئی تو سبب ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی آدمی جائزہ نہیں لے گا تو کیسے وہ پھر اٹھائے گا امت کو کہ بھئی زوال سے نکلو اور کمال کی طرف جاؤ؟ تو اس میں مولانا مودودی کی خاصی کنٹریبیوشن ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ان کا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی ہے، تو ان کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا۔ ایک نہایت اہم کتاب مولانا محمد طیب قاسم کی بھی ہے، شہید کربلا اور یزید کے نام سے، جو دارالعلوم دیوبند کے سربراہ رہے ہیں اور بڑا احترام ان کا پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کمال اظہار محبت کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ایسے روکتے ہیں اپنے آپ کو، پھر کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ان کی کیفیت پورے رسالے میں مجھے اسی طرح کی نظر آئی ہے، لیکن خوب پارا لکھا۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی اہل سنت بریلوی کا، جی کوکب نورانی صاحب ان کے والد ہیں، ہاں جی، ان کا کتاب انہوں نے ابھی ہی نئے سرے سے چھاپی ہے۔ نام ہی انہوں نے اپنی کتاب کا امام پاک اور یزید پلید رکھا ہے، جس سے ان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی بہت زیادہ خدمات ہیں، ان کی تو آپ اس سلسلے میں اہل البیت کے حوالے سے ان کی کتابوں کو آپ یعنی گنے تو میرا خیال ہے 10 کے قریب تو پہنچ گئی ہوں گی، اتنی بہت بڑے لیول کا بڑا کام کیا ہے۔ ایک اس میں سے ذبح عظیم ہے، اس کو میں نے ذرا سا سمرائز کیا ہے۔ ایک کتابچہ میں نے مجھے نظر آ گیا جے یو پی کے سربراہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کا، میں ایسے ان کی خدمت میں گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا مجھے ابھی تک کوئی اہل سنت کے بریلوی حضرات میں سے کوئی ایسی زبردست چیز نہیں ملی۔ انہوں نے پھر اپنا رسالہ نکال کے دیا، کربلا کا ستارہ، بہت عمدہ ہے اس میں بھی، تو اس کا بھی میں نے ذرا سا ایویلیوٹ کیا، جائزہ لیا خلاصہ اس کا۔ ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں لیکن بڑے حسینی مزاج ہیں، حافظ ظفر اللہ شفیق، کمال آدمی جی، کمال آدمی ہے، تو بڑے پیارے اور ریشمی آدمی، بلکہ وہ اس پہ تقریر مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ نے بھی لگائی ہے، ان کی تقریر ہے، میں نے ذکر کیا اس کا۔ تو امام حسین اور واقعہ کربلا بہت خوبصورت لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اصل دیوبندی وہی ہیں جو مودت اہل بیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے اکابر سے اس میں مثالیں دی۔ ایک ہے شرح اربعین امام حسین، اہل حدیث مکتبہ فکر سے شیخ عبداللہ دانش کا نظریہ ہے، وہ بھی کمال کی کتاب ہے اور بہت اچھا کام ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے جو کام کیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، بہت ہی منظم طریقے سے کام کیا، چیزوں کو صحیح احادیث کے تناظر میں لے کے آئے ہیں، اور ٹھیک یعنی اہل سنت کا ٹھیک نظریہ ان کی یعنی مدر بک سے، ان کی امہات کتب سے انہوں نے بڑی اور صحیح اسناد کے ساتھ اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ یعنی یزیدیت کی اور یزید پرستی کی بے کنی میں ان کا بہت حصہ ہے۔ چونکہ نوجوان بھی ہیں، ہمیں بڑے محبوب بھی ہیں، تو نظر بد سے بچانے کے لیے آخر میں نے ان کا ذکر یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ جب تک۔ اس میں میں ثاقب صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ گلدستہ اہل بیت طارق جمیل صاحب کی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ کتاب آئی ہے، اگلی پرنٹنگ میں اس کو ایڈ کریں۔ دفاع امام حسین ضیاء اللہ شاہ بخاری اہل حدیث کے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کو ایڈ کریں۔ اور مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی ٹاپک کے اوپر ایک کتاب اویلیبل ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی ریٹن فارم میں ان لوگوں نے بھی کام کیا۔ اور ظہور احمد فیضی صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے، جن کی وہ اب کتاب بھی آئی ہے، اس میں خصائص علی پہ ان کی شرح ہے ڈیٹیل، اور ابھی جو الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، اس ٹاپک پہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے، خصوصاً بریلویت کے اندر یعنی ناسبیت کے خلاف جہاد۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو دلوں کو جوڑے رکھے، اور جہاں جہاں ہمیں سمجھنے میں چیزوں کو خرابی ہے، پروردگار اپنے خاص لطف سے ہماری معرفت کو جو ہے وہ اپنے قریب کر لے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے سر پہ نظر کر۔ یہ آج جناب اسپیشل شفقت فرمائیے، یہ کتاب دینے کے لیے آئے مجھے، جزاک اللہ جی۔ کتاب بھی ایک بہانہ ہے، ماشاءاللہ، آپ سے چلنا بھی ایک